بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 57 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جدھر کل شروع کیا تھا تو ادھر ہی خلاص ہو گیا وہ کہانی، اور میرو کے گھر میں مہمان آئے اور مہمانوں نے رات کو فرمائش کیا کہ وہ لوگوں کو اچھا ایک خوبصورت کہانی سنائیں۔ تو ناظرین، میرو شاہی دربار کے اندر رات کا ٹائم میں بیٹھ گیا اور سب مہمان اور اس کے تماشائی اس کے آس پاس بیٹھ گئے، اور میرو نے ایک نیا اسٹوری شروع کیا۔ ناظرین، اسٹوری یوں اس طرف ہے کہ اسٹوری کا نام ہے چاکر چار آنکھ والا۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک مرد اور ایک عورت رہتے تھے، اور لوگوں کو 7 بچے تھے، اور 7 ہی بچے وہ لوگ کے مطلب لڑکے تھے، اور اس کے ماں باپ یہی سوچ رکھتے تھے کہ شاید وہ لوگوں کو ایک بیٹی ہو جائے۔ تو ناظرین، اس کے بیٹوں میں چاکر سب سے چھوٹے تھے، لیکن اس کے خیالات سب سے بڑے تھے۔ چنانچہ ناظرین، سب لڑکے بڑے ہونے کے بعد ایک ہی ساتھ میں گھومتے تھے تو کھیلتے تھے۔ تو چاکر کو 4 آنکھوں والے تھے، تو اس کے لیے اس کو آدمی لوگ زیادہ فوکس کرتے تھے اور دیکھتے تھے۔ وہ کبھی بھی کوئی چیز کو دیکھتا تھا تو بھول نہیں جاتا تھا، اور اس چیز کا دوسرا پہلو تک وہ جانچ کے دیکھتا تھا۔ ناظرین، اس کے اسی ذہانت کے باتوں کی وجہ سے وہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، اور وہ ہر بات کو کرتا تھا تو اس کا بات پورا ٹکانے میں لگتے تھے، اور کبھی اس کے بات میں رد و بدل نہیں آتا تھا۔ ناظرین، وقت تو حالات ایسا گزرتا گیا، اور اس کے ماں نے بہت محنت سماجت کرتے ہوئے پیروں اور فقیروں اور درباروں اور نہ جانے کتنے ملاؤں سے انہوں نے حاجت کیا کہ میرے کو کچھ وہ لوگ ہیلپ کریں اور میرے کو ایک لڑکی ہو جائیں، کہ ہمارے 7 بچے میں ہمیں ایک لڑکی چاہیے۔ تو چنانچہ اس کی ماں کو کبھی کبھار چاکر ناراض ہوتے تھے اور اس کو بولتے تھے کہ اماں جان، اگر تم کو جو چیز مانگنا ہے تم رب سے مانگو، کہ اللہ دینے والا ہے، یہ پیر فقیروں اور مرشدوں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ شرک اور بدعت کے سوا اور بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین، کبھی کبھار اس کے ماں اس کے منہ سے ایسے باتوں تو سنتے تھے تو وہ بہت ناراض ہوتے تھے، اور کبھی کبھار اس کے باتوں کو وہ سنتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے۔ ناظرین، ماں باپوں سے جو سب سے چھوٹا لڑکا تھا چاکر، تو سب ماں باپ کو سب لڑکوں سے وہی اس سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کے باتوں کو غور اور توجہ سے سنتے اور سنائی دیتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین، اس کے بھائی لوگ اس کے ساتھ زیادہ کھیلتے تھے، کودتے تھے، لیکن اس کا یہی باتوں کو وہ لوگ جب کرتے تھے تو چاکر کی باتوں کو سننے کے بعد اس کے باتوں کے سوا وہ لوگ انکاری تھے، اور کبھی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اور سب رات اس کے اوپر ضد تھے، کیونکہ وہ لوگوں کو یہی پسند نہیں آیا تھا کہ ماں باپ اس کے ساتھ زیادہ پیار کریں اور باقی لڑکوں کو ایسا چھوڑ دیں۔ ناظرین، کبھی کبھار وہ لوگ اپنے آپ کو ایک ٹولہ گروہ کرتے تھے، اور چاکر کو ہنستے اور مذاق اس کے اوپر کچھ کرتے تھے۔ ناظرین، اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ایک دن سب بھائی جنگل میں گئے کہ وہاں سے کچھ لکڑیاں چنیں اور اپنے گھر کے لیے لے کے جائیں۔ ناظرین، 7 بھائی کھیلتے ہوئے جنگل میں گئے، اور ہمیں جنگل میں جانے کے بعد وہاں انہوں نے ایک بڑا جھیل دیکھا، اور جھیل کے کنارے وہ لوگ گئے کہ وہاں وہ لوگ تیراکی کر کے کچھ غسل کریں اور گرمی سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں۔ ناظرین، جب وہ فوراً وہی جھیل کے کنارے گئے تو وہ جب جھیل کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جھیل کے پاس میں ایک چھوٹا بچہ ہوا ہے، اور آئیں آئیں کرتا ہوا رو رہا ہے۔ تو چنانچہ ناظرین، سب بھائیوں نے دیکھا کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ ایک انسان کا بچہ ہے، کہ اس کے کانوں کو اس میں کانوں کو کچھ ڈالا ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ تو ناظرین، ایک بھائی نے بولا کہ یار، یہ چھوٹا انسان کا بچہ ہے، شاید ہم لوگوں کو دیکھ کے وہ کدھر چھپ گیا ہے، کیونکہ وہ عورت ہے۔ تو دوسرے نے بولا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، جب چاکر آیا تو چاکر نے دیکھا، 2 آنکھوں سے پیچھے اور 2 آنکھوں سے آگے دیکھا، تو اس نے پرکھنے کے بعد بولا کہ یار، یہ تو انسان کا بچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ میں رکھ کے اٹھا لیا، اور پھر اس کو دلاسا دینے اور اس کو خوش کرنے کا کوشش کیا، لیکن اس نے رونا بند نہیں کیا، کیونکہ وہ بہلانے کے بجائے زیادہ رونے لگا۔ تو ناظرین، اس کے بعد دوسرے بھائیوں نے بھی کوشش کیا کہ اس کو بہلائیں اور اس کا رونا کو بند کریں،
لیکن اس کے بھی بہلانے سے وہ بھی کسی کے ساتھ خوش نہیں ہو گیا۔ آخرکار ناظرین پھر چاکر نے ہاتھوں میں رکھا اور بولا کہ یہ یار انسان کا بچہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں تو آس پاس جھیل کے کنارے کوئی نشان بھی نہیں ہے انسان کے آنے کے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا جو وزن ہم لوگ اٹھا رہے ہیں یہ انسانی بچے کے وزن سے اس کا وزن بھی زیادہ ہے۔ تو ناظرین ایسا جب بات کرنے لگا تو اس باتوں کو سننے کے بعد بچہ اور بھی زور سے رونے لگا، لیکن 7 بھائی تھے اور چاکر اکیلا تھے، تو انہوں نے اس کا بات کو اگنور کیا اور اس کے بات کو توجہ نہیں دیا۔ تو ناظرین سب بھائیوں نے مل کر بولا کہ ہم لوگ کو گھر میں بہن نہیں ہے، چلو ہم اس کو گھر میں لے چلتے ہیں اور اپنے ماں کو دیتے ہیں۔ تو ناظرین چاکر نے بولا کہ اس کو گھر میں نہیں لے کے جائیں، لیکن پھر بھی ایک نے چاکر کا بات نہیں سنا اور وہ لوگوں نے اس کو ادھر سے فوراً اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین جلد ہی وہ گھر میں پہنچے اور انہوں نے اپنے ماں کو بلایا اور چھوٹی بچی کو دیا۔ تو ماں نے جب دیکھ لیا تو پہلے حیران ہو گیا، تو حیرانی کے بعد اس نے دیکھ لیا اور پھر اس نے بولا کہ یار یہ تو کیا ہو سکتا ہے، کوئی ایک بچہ ہے اور بھی ہے لڑکی، تو ہم لڑکی کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں، شاید یہ ہمارا بیٹی ہو جائے گا، اس کے لیے میرے کو اس کے ساتھ محبت ہوئے گا۔ تو ناظرین اس نے اور بھی اس کو زیادہ محبت دینے لگا اور خوشی سے اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ لیکن جب چاکر نے بولا کہ اماں جان یہ تو انسان کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بچے کا وزن بھی نہیں ہے اور یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ وہاں انسان کا کوئی قدموں کا نشان بھی نہیں تھا آس پاس میں، یہ انسان کا بچہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، لہذا تم لوگ اس کو گھر میں نہیں رکھو۔ تو لیکن ناظرین اس کی ماں نے چاکر کو جب ایسا بتایا تو ماں چاکر کے ساتھ اور بھی زیادہ غصہ کرنے لگا اور اس کو بولا کہ تم چپ کرو، تم بچہ ہے، تم کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ جب جنگل میں ملا تو ہم لوگ اس کو جنگل میں کیسا پھینک دیں گے، لہٰذا ہم لوگ اس کو پالیں گے اور رکھیں گے۔ تو ناظرین اس کے ماں نے اس کو پالنے کے لیے اور دلاسا اور بہلانے کے لیے ادھر اس کو کچھ دیا۔ جب ناظرین وہ بچہ نے جب کچھ پیا اور کچھ اس کو پلانے کا کوشش کیا تو اس کے بعد بچہ خوش ہو گیا اور اس کا ماں بھی زیادہ خوش ہو گیا، اور ناظرین چاکر اس سے زیادہ غصہ کرنے لگا۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شاید کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے ماں باپوں نے اس کا ایک ہی بات نہیں سنا۔ ناظرین اس کو گھر میں رکھنے کے بعد جب اس کے ماں نے اس کا بہت خدمت کیا اور اس کے لیے کپڑا سلائی کیا اور اس کو ایک پنڈولیم بنایا اور رات کو اس کو سونے کے لیے رکھا اور اس کے ہاتھوں کو ایک کپڑے سے بند کر کے اس کو ادھر سلایا، جب رات ہو گیا تو وہ زیادہ رونے لگا تو اس کی ماں نے اس کو نکالا اور اپنے گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد اس کو دودھ وغیرہ پلایا اور پھر اس کو خوش ہو گیا اور وہ پھر سو گیا۔ لیکن سب انسان سونے کے بعد ناظرین چاکر نے اپنے 2 آنکھوں کو بند کر کے سویا اور 2 آنکھوں کو جگایا، تو اس نے سوچا کہ اگر یہ انسان کا بچہ ہے تو ابھی سوئے گا، اگر کوئی دوسرا مشکل والا چیز ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس نے دیکھا کہ رات کا دوسرا پہر ہو گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا اور وہاں پنڈولیم کے اندر سے باہر آ کے ادھر ادھر گھومنے لگا۔ تو ناظرین چاکر نے اپنے چاروں آنکھوں کو بند کیا، اس نے سوچا کہ ابھی سب انسان سوئے ہوئے ہیں، تو یہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ تو ابھی اس نے دیکھا کہ وہ پنڈولیم سے باہر گیا اور باہر کے چیزوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، تو ادھر اس کا یہ کرتوت کو دیکھتے ہوئے ابھی چاکر کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے، یہ کوئی دیہ اور بلا اور کوئی جن ہو سکتا ہے، یہ ہم لوگ کے فیملی کو شاید نقصان تو دے گا۔ لیکن وہ ابھی دل میں سوچنے لگا کہ میں کیسا فیصلہ کروں اور کیسا اپنے ماں باپ کو سمجھاؤں کہ وہ لوگ ایک ہی لڑکی کے لیے مر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ اگر میں وہ لوگوں کو ایسا بات بول دوں تو وہ میرے بات میں بھروسہ اور وشواس نہیں کریں گے اور میرے کو برا بھلا کہیں گے۔ یہی وہم و گمان میں چاکر زیادہ پریشان ہو گیا۔ ناظرین جب صبح ہو گیا تو چاکر نے پورے قصے کو اپنے ماں کے ساتھ اکیلا سنایا، لیکن اس کا ماں نے بھی اس کا بات کو سننے کے لیے گوارا نہیں کیا، اور اس نے پھر بھی دل میں سوچا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو بولتا تھا کہ اس کو وہاں جھیل کے کنارے سے نہیں اٹھائیں گے اور گھر میں نہیں لے کے آئیں گے، لیکن پھر بھی اس کے بھائیوں نے اس کا ایک ہی بات کو بھی نہیں سنا اور وہ بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ ناظرین اس نے یہی ماجرا کو اپنے باپ کے ساتھ بھی سنایا، لیکن اس کے باپ نے اس کو بھی بولا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، تم چھوٹا بچے کے اوپر شک کر رہے ہو، یہ ہم لوگ کے گھر میں کوئی رحمت آیا ہوا ہے، اس کو تم کچھ نہیں بولو اور اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرو۔ اس نے اپنے باپ کو بولا کہ باپ میں سچ سچ بول رہا ہوں، میں کسی کوئی اس کے پیچھے نہیں پڑا ہوں،
کہ ادھر یہ کوئی اگر انسان کا بچہ ہوئے گا تو ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے، تم لوگ رکھیں گے یا پالیں گے یا کیا کر دیں گے، لیکن حقیقت میں ہم لوگ کا فیملی کو کچھ نقصان دے گا۔ اس کے لیے میں سب چیز کو اندر سے دیکھتا ہوں اور اس کے سب چیز میرے دل میں قید ہیں اور میرے آنکھ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میرا جو عقل ہے تم لوگ کا عقل سے زیادہ گہرائی سے اس کو پرکھتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں حقیقت کا بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ سنیں یا نہیں سنیں، پھر لوگ آپ اپنے ذمہ دار خود ہو جائیں گے کہ آپ لوگ کو اگر کچھ نقصان ہو گیا تو نقصان کا اپنے ذمہ دار خود ہو جائیں گے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ کل کی اسٹوری کا کیا موڑ ہو جائے گا۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رند۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔